2026 کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے جو کیسز سامنے آئے ہیں اس میں اغوا کے سالانہ 24,000 کیسز، غیرت کے نام پر قتل کے 400 سے 500، ریپ کے 5,000، تیزاب پھینکنے کے 40 سے زائد کیسز اور ونی کے سینکڑوں غیر رپورٹڈ کیسز ہیں۔ ابھی حال ہی میں کوئٹہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر پر ڈیوٹی کے دوران تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک اور کیس میں گھر میں سوئی ہوئی خاتون پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر ونی جیسے واقعات جہاں ایک 14 سالہ لڑکی کو تنازع کے بدلے زبردستی شادی کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ 2026 میں بھی پاکستان میں خواتین مکمل طور پر محفوظ نہیں، قوانین موجود ہیں، عدالتیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی سوال وہی ہے کہ یہ سب کب رکے گا، اور آج اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لا ایکسپرٹ چودھری نصیر کمبو صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں حنا فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم گڈ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چودھری نصیر صاحب، آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑی خطرناک اور بہت ہی بیان نہیں کر سکتے آپ جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں کیسز ہیں، پھر آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہو، آپ کو اپنے گھر میں مار دیا جاتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کوئی تنازع کے بدلے میں، بچیوں کی شادی کرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کیسز ہیں اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کریں؟ کیونکہ میں خود ہی یہ کویسچن نہیں کر پا رہی صحیح سے، کیونکہ آپ جب انسٹا کھولتے ہو آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو اور بہت ہی برا فیل کرتے ہو، اور یہ جو ٹریجڈی ابھی کوئٹہ میں ہوئی ہے، پھر اس کے علاوہ ایک خاتون کو مار دیا گیا، تو مجھے تو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو کیا قوانین موجود ہیں اور کیوں نہیں ان پہ عمل درآمد ہو پا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میڈم۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین کی پروٹیکشن کی بابت بہت زیادہ قوانین ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان پینل کوڈ میں خواتین کو اگر وراثتی رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ بھی قانون بنا دیا گیا ہے 498A PPC، جس میں 10 سال تک سزا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے خواتین کو کی جبراً شادیاں کر دی جاتی ہیں، اس کی بابت بھی اس کو اوفینس ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور یہ 498B ہے، اور اس میں بھی سزا 7 سال تک ہے۔ اور اسی طرح خواتین کی قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے اور ان سے کمٹمنٹ لی جاتی ہے وراثت بچانے کے لیے کہ جی آپ شادی نہیں کرو گی۔ اور اسی طرح خواتین جو ہیں وہ ان پہ آپ نے جیسے انٹرو میں بتایا کہ تیزاب پھینکنے کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ کوئٹہ والا معاملہ جو ہے ایک لیڈی ڈاکٹر پہ تیزاب پھینک دیا گیا، یہ بھی پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 336A ہے، جس میں تیزاب پھینکنا جو ہے وہ اس کو جرم ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کی سزا بھی منیمم 14 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے، اور اس میں 1 ملین سزا بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بدلے صلح میں بچیوں کو دے دیا جاتا ہے، ونی کر دیا جاتا ہے، سوارا کر دیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی معاملہ ڈسپیوٹ، کوئی قتل کی صلح ہوتی ہے اس میں یا دیگر معاملات میں جرگہ کے ذریعے جو ہے وہ بچیوں کو یا چھوٹی عمر کی بچیوں کو ان کی مرضی کے بغیر شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ اس میں بھی پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 310A ہے، جس میں جو ہے وہ 7 سال تک سزا ہے اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے۔ ابھی جو کوئٹہ میٹر انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے نا، اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی اسی تیزاب پھینکنے کے کیس میں۔ فیصل آباد میں میٹر رپورٹ ہوا تھا، خاتون پہ جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا گیا تھا، اور وہ ججمنٹ میں بھی جو ہے وہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور وہ سزا جو ہے وہ سپریم کورٹ تک اپہیلڈ رہی، اور لارڈشپ مسٹر جسٹس ہاشم خان کاکڑ صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا۔ اور یہ تیزاب کے معاملات میں جو پھینک دیا جاتا ہے عورتوں پہ، ان کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی مرضی کر لیتی ہیں شادی کرنے میں، یا جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے معاملات میں آ کے تیزاب پھینکے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ مثلا یہ بھائیوں کی طرف سے پھینکا جا سکتا ہے، خامد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، سٹرینجر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں عدالت نے نہ کچھ سفارشات اور کچھ ریکمنڈیشن جو ہے وہ لیجسلیٹر کو جو ہے نا اس ججمنٹ کے ذریعے بھیجی ہیں۔ اس میں مثلا عدالت نے یہ جو جتنے کیسز ہیں، میں نے بتایا جتنے جرائم ہیں، یہ سارے بڑی سزاؤں والے ہیں، ناقابل راضی نامہ ہیں، اور اس میں قانون میں ایک لیجسلیٹر نے ٹائم میعاد دی ہے۔ وہ ٹائم میعاد کے اندر چیزیں اگر نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ لینتھی پروسیجر، تفتیش کا لینتھی پروسیجر، ٹرائل کا لینتھی پروسیجر، اور تاریخیں پڑتی ہیں لمبی لمبی۔ تو قانون نے جو ہے وہ اینٹی ریپ ایکٹ میں بتا دیا گیا کہ اگر خواتین کے ساتھ ریپ کے میٹر رپورٹ ہوتے ہیں تو 4 مہینے میں فیصلہ ہو، یا غیرت کے نام پہ کاروکری
کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے اس کو فساد فی الارض ڈکلیئر کیا ہے کہ اس میں اس کو ناقابل راضی نامہ جرم قرار دیا ہے کہ اگر اس میں غیرت کے نام پہ قتل پہ کیونکہ گھر والوں نے ماری ہوتی ہے وارثان ہی راضی نامہ کر لیں، تو اب یہ کہہ دیا ہے کہ 311 PPC میں کہ اگر وارثان راضی نامہ کر بھی لیں تو لائف امپریزنمنٹ کی سزا جو ہے وہ عدالت دے سکتی ہے۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ تضاد کے معاملات میں عدالت کی کیا سفارشات ہیں۔ بیسیکلی عدالت نے فرمایا کہ ایک تو کیسوں کے فیصلے جو ہے نا، جو اینٹی ریپ ایکٹ میں 4 مہینے کا میعاد دی گئی ہے، تو 336 یہ جو جرم ہے تیزاب پھینکنے والا 336A اور B یہ بھی اسی میں شامل ہے، تو اس کا مطلب ان کیسوں کے فیصلے 4 مہینے میں ہونے چاہیے۔ یہ سمری ٹرائل ہے اور یہ اپیلوں میں یا تفتیش میں جو ہے ٹائم میکسیمم جو ہے وہ منیمم ٹائم جو ہے کنزیوم کیا جائے۔ اور دوسرا اس میں عدالت نے یہ بھی آبزرو فرمایا کہ یہ جو تیزاب جن پہ پھینکا جاتا ہے نا، یہ جرم جو ہے یہ مرڈر سے بھی زیادہ ہینیس ہے۔ مرڈر میں تو یہ فرمایا کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن تیزاب والا جو ہے اس کے بعد اس کی سروائیول جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں، وہ معاشرے میں جو ہے وہ معاشرے کو نہیں فیس کر سکتا، یا وہ جو ہے وہ معاشرے میں اپنا پراپر رول ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کی محتاجی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے عدالت نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک فنڈ جنریٹ کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کا حوالہ دیا، دیگر ملکوں کا حوالہ دیا، اور اسی طرح عدالت نے اس میں فرمایا کہ ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ ریاست کو ترجیح بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ ان کی سرجریز ہوتی ہیں یا جو برن کے جو ہے ایشوز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا سٹائپنڈ جو ہے ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اور پھر اس میں عدالت نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ ایسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو۔ اور اسی طرح عدالت نے یہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ اسمبلی کو بھی بھیجی ہے، منسٹری آف لاء کو بھی بھیجی ہے، اور دیگر لاء انفورسمنٹ ایجنسی کو بھیجی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ہے نا آپ سے بھی تھوڑا اس کا جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے اس پہ آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خواتین کے خلاف یہ جو کیسز ہیں اور جو کرائمز ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ نور، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر قانون موجود ہے اور قانون اپنا کام کر رہا ہے، دیٹ از ویری گڈ۔ اور اگر ہم دن بہ دن یہ کیسز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم قانون کو مزید اسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں تب رکتی ہیں جب ہم ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کسی ایک انسان کا پرٹیکولرلی مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرنا، یہاں پہ ہم نے پوری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، لیکن پاکستان ابھی بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ ابھی بھی خواتین جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، باہر کام کر رہی ہیں۔ اگر ہم اب سے 15 سال پہلے چلے جائیں تو اس طرح سے ہمیں لیڈیز جو ہیں وہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی تھیں، ان کی ریشو کم تھی۔ اسی طرح سے چینج آ رہا ہے، لیکن وہ جو چینج ہے نا وہ اس طبقے میں آ رہا ہے جو طبقہ پہلے دبا ہوا تھا۔ اب جو طبقہ پہلے راج کر رہا تھا نا، میں یہاں پہ مرد حضرات کو ذرا نومینیٹ کر رہی ہوں کہ اگر جو طبقہ پہلے راج کر رہا تھا نا، اب اس طبقے کو اپنی پاور جو ہے وہ جاتی ہوئے محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں طبقے کی بات کر رہی ہوں تو یہاں پہ مائنڈ میں رکھیے گا، میں کسی ایک پرٹیکولر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ آپ میجورٹی کو دیکھیے گا، جب بھی کسی جگہ پر، کسی گلی کے کنارے پر یا پھر کہیں پر بھی زیادہ مرد حضرات جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ جو کلیکٹیو مائنڈ ہے نا، 2 طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انڈیویجول مائنڈ، جو ایک انسان کا مائنڈ ہوتا ہے، میرا مائنڈ ہے، آپ کا مائنڈ ہے، سر کا مائنڈ ہے۔ ایک ہوتا ہے کلیکٹیو مائنڈ سیٹ، یعنی تمام لوگ جب مل کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے، اس کی وجہ سے خواتین پر جو ظلم ہے وہ قانون کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نصیر صاحب، ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا فیوڈلزم اور پنچایت اور جرگہ، یہ جو سسٹم ہے انفارچونیٹلی 2026 چل رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ایڈوانس دور ہے، لیکن ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور کچھ بہت ہی ہینیس چیزیں ان کے فیصلوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو پنچایت میں فیصلہ ہوتا ہے، جرگے میں فیصلہ ہوتا ہے، یا جہاں پر فیوڈلزم بہت زیادہ ہے، ان علاقوں میں جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر بچیوں کو جیسے بات کی ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور غیرت کے نام پر کہتے ہیں بھائی اس کا قتل کر دو، تو قانون کی مطلب قانونی حیثیت کیا ہے ان فیصلوں کی؟ دیکھیں، جو ایسے فیصلے جس میں جرگہ یا پنچایت یہ فیصلہ کرے کہ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں، کہ اس نے جو اپنے والدین کی عزت جو ہے وہ
ख़राब की है, लिहाजा इसकी सज़ा इसको कत्ल कर दें, या कोई ऐसा फ़ैसला मुसल्लत कर दें कि जी ये इनकी बच्ची भगा के लेके गया था, अब इनकी बच्ची जो है वो इसकी फैमिली में इसकी शादी हो ज़बरदस्ती, या जो है कोई ऐसे ख़वातीन को वरासती राइट से महरूम करने वाले जरगों के फ़ैसले जो हैं, इनकी कानून की नज़र में बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है। और आईन पाकिस्तान में जो है पूरा पाकिस्तान जो है उसमें जो अदालती निज़ाम है या जो कानून है वो जो है कुछ इलाकों में जैसे फाटा वगैरह में जो है वो एक जरगे को कुछ सम एक्सटेंट लेजिटिमेट किया था, वो भी उनके कल्चर के हिसाब से, लेकिन वो भी उनके जो है वो इन लाइन थे डीसी से, या जो हुकूमती निज़ाम था वो सारे मामला थे। लेकिन ऐसे फ़ैसले, ऐसे कल्चरल ऐसी चीज़ें कि जिससे जो है वो पंचायतें फ़ैसला करती हैं, तो इनकी कानूनी की नज़र में कोई हैसियत नहीं है। और ऐसे फ़ैसले करने वाले जो हैं उन पे भी पर्चे हुए हैं, और वो मर्डर जो बच्चियों को उन्होंने गैरत के नाम पे फ़ैसले दिए कि इनको कत्ल कर दें, इनकी ज़बरदस्ती शादियाँ कर दें, इनकी वरासती राइट दे दें, वो पर्चों में नामजद हुए और उनको सजाएँ भी हुई। मैं समझता हूँ कि देखें, ये हमारे निज़ाम में, अदालती निज़ाम में प्रॉब्लम है। आपको पता है कि हमारे यहाँ फैमिली मैटर्स में अलहदा से अदालतें भी हैं जो कि सालसी करती हैं, आर्बिट्रेशन करती हैं, एक तरह से पंचायत करती हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि लोगों के फ़ैसले सेटल हों, अच्छे हों, लेकिन इन लॉ के साथ इन लाइन होके, लॉ से अलहदा होके, लॉ की वायलेशन करके ऐसी पंचायतें जो ऐसे फ़ैसले, देखिए हमें ना माशरे में ये बहुत बड़ी तालीम की ज़रूरत है। देखिए हमने इतने कवानीन भी बना लिए, हर इशू पे जो है ख़वातीन की बाबत जो है कवानीन है, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस की बाबत कवानीन हैं बनाए हमने 2010 में, फिर हमने 2016 में 2010 में हमने वर्क प्लेस पे ख़वातीन की हैरेसमेंट का कानून है, 2016 में डोमेस्टिक वायलेंस का है, फिर 2020 में ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स उनकी प्रोटेक्शन का कानून है, फिर उसके बाद जो है वो रिसेंटली कानून आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2026, जिसमें बता दिया गया कि बच्ची या बच्चा जो 18 साल से कम है उसकी ज़बरदस्ती शादी जो है वो नहीं हो सकती, उनको बड़ा जुर्म डिक्लेयर कर दिया। तो इसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं रुक रही तो मैं समझता हूँ कि रियासत के पार्ट में भी फेलियर है कि देखें जुर्म से नफरत करनी चाहिए, जुर्म करने वाले से नहीं। ये एक बीमारी है। देखें लोगों की काउंसलिंग माशरे की बहुत ज़रूरी है, माशी हालात जो है लोगों के बेहतर होने बहुत ज़रूरी हैं, और ख़वातीन की मैं समझता हूँ माशी तौर पे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, बच्चियों की तालीम व तदरीस हो, ये अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए, फैमिलियों में को बच्चियों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दिलाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें। और देखें हमारे मुल्क में 52% ख़वातीन हैं, अगर हम उनको घरों में बैठाएंगे और 16 साल से कम उम्र में ज़बरदस्ती उनकी शादियां कर देंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे, हम एक क्वालिटी जनरेशन जो है ना वो कौम को देने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी और ये जो मसाइल हैं इनका खात्मा इसी सूरत में है कि रियासती लेवल पे काउंसलिंग का, तरबियत का जो है फुकदान है। और